आप अपने आप को किसी जगह अकेला नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह एच ब्लॉक 90% लोग आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। सवा गार्डन में इनकलाब ग्रुप के रुए रवा जनाब मलिक वसीम की जानिब से उनकी रिहाइशगाह पर एक मुशावरती कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस अहम इजलास में सवा मुहाफिज पैनल के चेयरमैन अंसर महमूद गोंदल, सदर MC सवा गार्डन रजा सलीम गोंदल, सरप्रस्ते आला सवा मुहाफिज पैनल मोहम्मद रमजान लोगारी, जनरल सेक्रेटरी MC मोहम्मद अयूब खान, मियाँ वहीद चौधरी, इफ्तिखार, डॉक्टर असद राना, मोहम्मद मुजाहिद खान चौधरी, अरशद महमूद, एग्जीक्यूटिव मेंबरान MC अब्दुल्ला अशरफ, आदिल खान अफंदी, मलिक मुबशिर, मियाँ रिजवान, राना शाहिद और सवा गार्डन के रिहायशी समेत दीगर मौजूदीन शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मेहमानों की आमद पर मलिक वसीम अपने साथियों इमरान तारी, मलिक मेहदी हसन और चौधरी आबद गुजर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इजलास में इनकलाब ग्रुप के तहत सवा गार्डन की तरक्की, अवामी मसाइल के हल और आइंदा के इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। ये इजलास सवा गार्डन के फलाह बहबूद और इत्तेहाद के लिए एक अहम कदम साबित होगा और शुरका ने मलिक वसीम साहब की मेजबानी को खूब सराहा। रिहायशियों ने आइंदा इंतखाबात के हवाले से सवा मुहाफिज पैनल पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन सवा मुहाफिज पैनल अंसर महमूद गोंदल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सवा गार्डन में जारी तरक्याती कामों से आगाह किया और बिजली के मामलात को सोलर पर शिफ्ट करने का वादा किया। सरप्रस्ते आला सवा मुहाफिज पैनल मोहम्मद रमजान लोगारी ने आइंदा इंतखाबात के हवाले से रिहायशियों को एतमाद में लिया और सोसाइटी की बका के लिए उनका भरपूर साथ देने को कहा और इनकलाब ग्रुप के साथियों का शुक्रिया अदा किया, जिसमें इमरान अत्तारी, मलिक मेहदी हसन चौधरी आबद, सैयद अली हाशमी, सैयद कौसर हुसैन शाह और इनकलाब ग्रुप के रुमरवा मलिक वसीम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कामयाब मुशावरती इजलास के निकात पर पेश की मुबारकबाद पेश की। आखिर में सोसाइटी की तरक्की और सवा मुहाफिज पैनल की कामयाबी के लिए दुआ कराई गई और मेहमानों के लिए हाई टी का एहतमाम भी किया गया। अकासी राजा साजिद। हमारे YouTube चैनल खबरनामा TV को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। शुक्रिया। आबिद साहब को इस स्टेज पे बुलाता हूँ, वो आए और कुरान मजीद की तिलावत फरमाए। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों, अजीज़ों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमारी काफ़ी पुरानी याद जो है वो आज आपने ताज़ा कर दी है। कुछ दिनों से दोस्तों का प्रोग्राम बना था कि हमारे पुराने जो दोस्त हैं हमारे इनकलाब ग्रुप के, उन्हें क्यों ना इकट्ठा किया जाए दोबारा। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम काफ़ी अरसे के बाद दोबारा उसी ज़ोर शोर से अल्हम्दुलिल्लाह हम 80% इनकलाब ग्रुप के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो 20% नहीं आए वो किसी मजबूरी की वजह से, किसी शादी ब्याह या किसी फोतगी की वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन मैं आप सब दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया मेरे साथ और मुझे बड़ा एजाज़ बख्शा है कि मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट पे आप सारे लोग तशरीफ़ लेके आए हो। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। ये हमारा इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जो आने वाला है उसकी मीटिंग हम कर रहे हैं ताकि वक्त आने पर भरपूर तैयारी करके हम मुकाबला कर सके। जो मसाइल हैं सोसाइटी के वो सब भाइयों के इल्म में है। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा पैनल है वो भरपूर तरीके से सर अंजाम दे सके, जैसे पहले भी रिजल्ट दिया है और अब भी देंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया जी। तो मैं समझता हूँ कि गोंदल साहब जो है इस सोसाइटी के लिए सबसे बेहतर ये कैंडिडेट हैं और लीडर हैं, तो इनकी सपोर्ट करनी चाहिए और हम बिल्कुल इनकी सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जिस शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूँ उसके लिए इतना ही कहना काफी है कि हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगीन, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। सरप्रस्ते आला सवा मुहाफिज पैनल मोहम्मद रमजान लगारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मेरे सामने मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त, स्टेज पे बैठे हुए मेरे साथी, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ। ये तमाम मेहरबानों के चेहरे मैं देख रहा हूँ। हर बार हर इलेक्शन में आपने हमें, हमारे ग्रुप को, सवा मुहाफिज पैनल को, अंसर गोंदल को, रज़ा गोंदल को और मुझे इज़्ज़तों से नवाजा। आपने हम पर एतमाद किया। मेरे साथियों, मैं चंद बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ
کہ گاہے بگاہے یہ دوست جو سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، کہیں مارکیٹ میں، کہیں گھر پہ، کہیں کسی جگہ پر، تو بہت سارے مسئلے مسائل ڈسکس بھی ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سواں محافظ پینل نے تمام مسئلے حل کر دیے، ہم نے سواں گارڈن کو پیرس بنا دیا۔ میں کوئی جھوٹی بات نہیں کروں گا آپ سے، نہ میرا چیئرمین آپ سے بات کرے گا، کیونکہ وہ کھری بات کرتا ہے، وہ پریکٹیکل بندہ ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں کر سکتا وہ کہتا بھی نہیں۔ تو میرے ساتھیوں، جب آپ نے یہ جو الیکشن ہوئے ماضی میں، آپ نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے ہمارے پینل پر اور ہماری ٹیم کو عزت بخشی، تو الحمدللہ میں یہ بات نہیں کرتا کہ ہم نے کیا کیا، یہ ہم سارے سواں گارڈن کے مکین ہیں اور سواں گارڈن کے اندر رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایچ بلاک کا جو گیٹ نمبر 1 تھا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ کوئی مائی کا لال اس کو سیدھا کر سکتا ہے، لیکن انصر محمود گوندل نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے کرم سے آپ کو وہ چیز کر کے دکھا دی۔ آج جو سواں ایچ بلاک کے جو لوگ رہتے ہیں، جو وہ ساتھی ہم سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جب کوئی دوست آتا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار گاؤں سے آتا ہے، تو جب اس کی انٹری دیکھتا ہے اور روڈ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی تسی گراں ٹھیک سو۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کو ایک سوسائٹی کا چہرہ بنا دیا کہ جہاں سے آپ کا جو پارک ہے آپ کی گیٹ کے ماتھے پر، وہ سامنے نہ ادھر کوئی انصر گوندل کی فیملی شام کو واک کرتی ہے، نہ رمضان لغاری کی کرتی ہے، یہاں جو بڑے بڑے گھروں میں کس کی نہیں کرتی، لیکن وہاں پہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں میں جو بزرگ بچے وہاں پہ کھیلتے ہیں، ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ اور یہ انصر محمود گوندل نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی کر کے دکھایا۔ آپ نے مین گیٹ دیکھا تھا ماضی میں، جو ہمارے ساتھی تھے جو انہوں نے اس کا حال کیا تھا، وہ آپ کے سامنے تھا، ہمارے سامنے تھا۔ وہ دل دکھ رہا تھا کہ پورا اسٹرکچر انصر گوندل بنا کے دے گیا اور وہاں پہ جو واش روم کی ٹائل لگا کر ہمارے چہرے کا بیڑا غرق کیا، وہ آپ کے سامنے تھا۔ الحمدللہ اس گیٹ کو بھی بہترین طریقے سے تمام ارد گرد کی سوسائٹیوں سے آپ دیکھ لیں، ہم نے اس کو ایسا گیٹ بنایا کہ آنے جانے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہم نے وہ کام کیے۔ آپ کم و بیش 100 کنال سے اوپر، 130 کنال سے اوپر جو سامنے پارک تھا، آپ مجھے بتائیں کہ جتنی بھی سوسائٹی آپ کے ارد گرد ہے، آج آپ شام کو دیکھیں ہمارے بزرگ وہاں پہ واک کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں وہاں پہ واک کرتی ہیں۔ آپ اسٹریٹ لائٹس پہ آ جائیں، آپ کے اس کو سواں گارڈن کو روشنیوں میں تبدیل کر دیا۔ اور میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ میں نے کہا انصر گوندل یہ کھمبوں اور باقیوں سے کوئی دنیا کی اور بھی معاملات ہیں، وہ کہہ رہا میں نے وعدہ کر کے آیا ہوں، یا کہیں سے اپنے ادھار کروا کے، اپنا ذمہ دے کے، اپنے چیک دے کے انہوں نے آپ کے سواں گارڈن کو روشنیوں میں تبدیل کیا۔ اے بلاک سے، بی بلاک سے، جتنے بھی آج آپ اپنے روڈوں پہ چل رہے ہیں، آپ جائیں پوچھ لیں کہ کس نے کارپیٹنگ کی، آپ کو ایک نام آئے گا، جی انصر محمود گوندل اور سواں محافظ پینل۔ یہ آپ کا ووٹ آپ کے پیسوں سے، ماضی میں بھی آپ یہ پیسے دیتے رہے، ماضی میں بھی آپ یہ بل پے کرتے رہے، لیکن روڈ کیوں نہیں بن سکی، پارک کیوں نہیں بن سکا، یہ گیٹ کیوں نہیں بن سکا؟ میرے ساتھیوں، اگر کسی ساتھی کو میں کہتا ہوں کہ بطور انسان نہ انصر گوندل فرشتہ ہے، نہ رمضان لغاری فرشتہ ہے، نہ رضا گوندل، نہ ان کی ٹیم فرشتہ ہے، ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں، ہم نے آپ کے معاملات کو اگنور بھی کیا ہوگا، لیکن یہ سوسائٹی، یہ انصر گوندل کا گھر، میرا گھر، آپ کا اپنا گھر ہے۔ آپ آ جائیں، آپ کو عزت سے سنا جائے گا، آپ کے مسئلے کی طرف ہم جائیں گے۔ پانی کا مسئلہ تھا، آپ دیکھیں کیا ہمیں حالات ملے تھے، ہم نے جب ان ساتھیوں کو دیا وہ بھی چوری کر کے ہم سے لیا گیا تھا، وہ بھی آپ کے ووٹ سے کوئی نہیں آیا تھا۔ انصر گوندل اور رمضان لغاری کو آخری رات جا کے وہاں سے نہ حل کرا گیا، پوری ٹیم کو ہٹا کے، کیونکہ وہ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، وہ چور دروازے سے آئے اور اس کو ایک بہترین سواں گارڈن ان کے ہم نے حوالے کیا تھا، لیکن اللہ کے کرم سے وہ اس کو کچھ نہ کر سکے، کیونکہ اذان ہو رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ کارکردگی پہ ووٹ مانگا ہے اور انشاءاللہ آپ ساتھیوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ سواں گارڈن کا ہم پہرا دیں گے۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہاں پہ ہم رہتے ہیں، ہمارے بچے رہتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں رہتی ہیں، پھر کسی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کوئی اس کو دوبارہ اس کو اجاڑ کھانا بنائے۔ ہم نے بڑی محنت سے، ہم نے بڑی آپ کی طاقت، ووٹ کی طاقت سے اس سواں گارڈن کو ایک سوسائٹی بنایا ہے جس کے اندر آتے جاتے ہمیں یہ شرمندگی فیل نہیں ہوتی، لیکن کچھ مسائل ہیں، لیکن وہ مسائل ہم نے مل جل کے اس کو ان کے حل کی طرف جانا ہے۔ آپ سے مشاورت کریں گے، آپ سے معاونت کریں گے، مل جل کے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی
اپنا بلب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو گھر کے مکین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو لگائے. یہ سوسائٹی بھی ہمارا گھر ہے، جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت پڑی ہم مل جل کے اس کو بنائیں، اس کے رستے بنائیں گے، اس کے روڈ بنائیں گے. باقی کوئی دوست، میں آج کھلے دل سے یہ کہتا ہوں، اگر کوئی دوست ہمارا ہم سے ناراض ہے، کسی کا ہم نے فون نہیں اٹھایا، کسی کا ہم نے کام نہیں کیا، تو یہ سارے میرے ساتھی جو سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے جنہوں نے ہمیں عزت دی، وہ نشاندہی کرے. اور میں انصر گوندل، رضا گوندل، اللہ جانتا ہے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت عاجز لوگ ہیں. ہم اس بھائی کے گھر چل کے اس سے معافی مانگیں گے کہ جناب بطور انسان ہم سے بھول ہوئی، چوک ہوئی، کیونکہ ہماری طاقت آپ ہیں. ہمیشہ آپ نے ہمیں عزتوں سے نوازا. انصر گوندل آج چیئرمین ہے، رمضان لغاری سرپرست اعلیٰ ہے، اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. کوئی ہم آسمان سے نہیں اترے. یہ تمام چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہم سے عزتوں میں بھی بڑے ہیں، ہم سے عہدوں میں بھی بڑے ہیں. یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے ہمیں سامنے بٹھا کر اور آپ ہماری باتیں سن رہے. تو اللہ رب العزت آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. اور میں تمام بزرگوں سے، بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کسی حرام کام سے بچائے، کسی غلط کام سے بچائے. الزام تراشی کی سیاست نہ ہمیں کی ہے، نہ ہم اس پہ کبھی یقین رکھتے ہیں. ہم نے کسی پر بھی آج تک الزام نہیں لگائے. ہمارے اوپر کون سا الزام تھا جو انہوں نے نہیں لگایا؟ لیکن ہم نے کہا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جہاں سواں گارڈن میں جو لوگ رہتے ہیں یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ کے الزامات کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا نہیں کیا، کیا کیا. جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے وہاں پہ کام نہیں ہوتے، اور جہاں پہ کام ہوتے وہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی. یہ مسلمہ اصول ہے. الحمدللہ ہمارا ضمیر اس بات کی جو ہے گواہی دیتا ہے کہ ہم نے خدمت کا جذبہ رکھتے ہوئے اپنے گھر کو سجایا ہے، اپنے گھر کو بنایا ہے. اور میرے مولا نے چاہا آپ کی ووٹ کی طاقت سے آئندہ بھی اس سواں گارڈن کی خدمت کریں گے، سواں گارڈن کو ایک مثالی سوسائٹی بنائیں گے. اگر کسی دوست کا، میں دوبارہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی دوست کا ہمارے اوپر گلہ ہے، ہمارا دفتر، ہمارا گھر اس کے لیے حاضر ہے. ہم اسے ملیں گے، ہم اسے معافی مانگیں گے اگر کسی کے ساتھ ہم نے کوئی دل آزاری کی ہو، کیونکہ ہم نے آپ نے ہم پہ اعتماد کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ سے اس اعتماد کی امید رکھتے ہیں. خدا تمہارا حامی و ناصر ہے. دعوت خطاب اس شخصیت کو دیتا ہوں جس کا صرف یہ کہنا ہے، بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. یہ تو سے اونچا اڑانے کے لیے ہمارے آپ کے سب کے چیئرمین جناب انصر محمود گوندل. میں اپنے تمام بھائیوں کا، بزرگوں کا، جو ہمارے دوست احباب، اور خصوصی طور پر ملک وسیم صاحب جنہوں نے یہ مشاورتی اجلاس بلوایا اور ہمیں اتنی عزت بخشی، میں ان تمام بھائیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور اپنے جو بھی اسٹیج پہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں فردر نام اس لیے نہیں لوں گا کہ میرے لیے جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں وہ تمام کے تمام اتنی عزت رکھنے والے ہیں. میں الگ الگ نام لے کے شکریہ نہیں ادا کروں گا. میں اپنے تمام بھائیوں بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ مشاورتی اجلاس بلا کے یہ موقع دیا کہ ہم فردر آگے نیکسٹ انشاءاللہ تعالی الیکشن میں آئیں، اور جو کوتاہیاں، غلطیاں، جو کچھ ہم اس دور میں نہیں کر سکے اس کا ازالہ کریں. اور انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق رمضان بھائی نے بھی آپ کو تھوڑا گائیڈ کیا کہ ہمیں آپ لوگوں نے عزت دی اور ہمیں کامیابی دلائی اور ہمیں موقع دیا. لیکن میں آپ سے اس چیز کی معذرت بھی کروں گا کہ جو کچھ میں دل میں رکھ کے آیا تھا کرنے کے لیے وہ میں نہ کر سکا. اس چیز کی میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. میرے عزائم، میری جو ٹارگٹ تھا، جو میں اچیو کرنا چاہتا تھا، شاید میں وہ 50% بھی نہ کر سکا. اس کی بیسک وجہ کہ 9 سے 10 ماہ پہلے 9-10 ماہ پہلے الحمدللہ میں نے بھرپور طریقے سے جس جگہ ٹارگٹ کیا تھا وہ شروع کیے. لیکن اس درمیان ہمارے فیملی کے اندر ایک ایسا میٹر آ گیا جو رضا سلیم گوندل کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا. تو وہ ہماری پوری فیملی کے لیے حادثہ تھا. وہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ ہمارا ٹائم 6 سے 8 مہینے پھر اسی معاملات میں لگ گیا. الحمدللہ وہ بھی ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے جو ہے نا ایک چیز کو صلح صفائی میں تبدیل کیا تاکہ ان معاملات کو آگے نہ لے کے چلے.
मुसलमान वही अच्छा है जो दूसरे मुसलमान को माफ़ करे। तो हमने उस मामलात में भी उसको माफ़ किया और अपने समा गार्डन के अपने तमाम रिहायशी मेंबरान और समा गार्डन की जो है तरक्की और उसको अच्छा बनाने के लिए ये कदम भी उठाया। बाकी जो शुरू के अंदर आपके एच ब्लॉक में और मेन गेट नंबर 1 के पास जो ग्रीन बेल्ट पे पार्क्स वगैरह बनाए, वो बनवाए ज़रूर हैं, लेकिन मेरे ज़हन के मुताबिक अभी तक वो नहीं बन सके। उन पे इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद काम करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे परेशानियाँ आ जाती है, फंड्स आड़े आ जाता है, जिसकी वजह से वो अभी अधूरे हैं। मेरी नज़र में वो भी मुकम्मल पार्क्स नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोग इज़्ज़त देंगे, हमें कामयाबी दिलाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला उनको एक मॉडल पार्क बनवाऊंगा। अभी मेरी नज़र में वो गुजारे वाले पार्क हैं, मैं उन्हें कोई पार्क इतना अच्छा नहीं समझ रहा, लेकिन मेरे भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उस पार्क के ऊपर भी मुझसे गाए बगाए कहते रहते हैं कि आपने ये बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको चमकाऊंगा, मज़ीद इसमें जो बेहतरी आएगी वो करेंगे। और इन कामों के अलावा स्टार्टिंग के अंदर जब हम आए तो उस वक्त बिजली के नर्ख जो थे वो इस कदर हाई नहीं थे, इतने ज़्यादा बिजली के बिल्स नहीं आते थे। तो मैंने अपने ये तरक्याती कामों की तरफ पैसा लगाया और उसी की तरफ तवज्जो दी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो वैसे वैसे बिजली के बिल इस हद तक आगे चले गए, तो बाकी तमाम मामलात में से हट के बिजली के बिल नहीं हमें पिछले 1 साल से सोसाइटी को सारी नहीं उठाने देती। सैलरी भी बाज़ दफ़ा शॉर्ट हो जाती है और बिजली के बिलों पे भी हम जुर्माना पे करते रहते हैं। और ये माजरत के साथ अब तमाम भाइयों से माफ़ी के साथ कि जो पानी का इतना बड़ा मसला जिसको मेरे किसी भाई ने डिस्कस नहीं किया, शायद मेरे लिए छोड़ा था कि मैं नहीं बताना है, तो मैं माजरत करता हूँ कि पानी उस तरह मैं मैनेज नहीं कर पा रहा जिस तरह से आप लोगों की ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश होनी भी चाहिए। लेकिन इसके मुतालिक मैं आपसे अगले प्रोग्राम की आगाही देता हूँ कि जो बिजली का इतना बड़ा बिल का वो आ जाना और सोसाइटी का शॉर्टफॉल हो जाना, उसको हमें ये जो मुशावरती इजलास है इसका मेन मकसद है कि जो भी हमारे मेंबरान इसमें हमसे मशवरा दें, इसको किस तरह हल किया जाता है। जो हमारे ज़हन में तजवीज़ है वो भी इंशाल्लाह आपको पेश करेंगे। इसका एक ही रास्ता नज़र आया है जिसके ऊपर फिजिबिलिटी रज़ा सलीम गोंदल की मैंने ड्यूटी लगाई और सोसाइटी की MC पूरी उसके ऊपर मुशावरत के साथ कई इस पे प्रपोजल बनाई हुई हैं कि बिजली के बिल को कंट्रोल करते हैं तो तमाम के तमाम मामलात में बहुत अच्छी तरह से हमारी ग्रिप हो जा सके। तो उसमें हमने सोलर पे जाने की फिजिबिलिटी बना ली हुई है। तो इंशाल्लाह ताला हम बिजली के मामलात को जो है वो सोलर के ज़रिए अपने बिजली के बिल को कम कर लेंगे। तो फिर इंशाल्लाह छोटी छोटी ख्वाहिशात भी जो हम इस टाइम पूरी नहीं कर पाते अपने मेंबरान की, या कोई स्पीड ब्रेकर भी बोलता है, कोई कनेक्शन नया बोलता है, तो हम उससे भी कासर रह जाते हैं। उसकी बेसिक वजह सोसाइटी के फंड्स ना होने की वजह है, क्योंकि वापडा के जो रेट इतने ज़्यादा चले गए हैं तो हम बिजली के बिल के बाद बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाते हैं। इवन सैलरी देने से भी बाज़ दफ़ा हमारा सोसाइटी को परेशानी का बायस बना होता है। लेकिन इसको इंशाल्लाह ताला मिलजुल के हमने हल करना है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो हमारे टाइम पे मैंने पहले जो मेरा 15 से 18 था, मैंने 4 ट्यूबवेल लगाए थे। बीच में मेरे भाई मंशा साहब और अलियास खान साहब को मौका मिला, मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन उन्होंने अपने 3 साल के अंदर जो ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद 2 से 3 ट्यूबवेल चाहिए होते हैं वो उन्होंने ना लगाए, जिसकी वजह से दोबारा ये शॉर्टफॉल आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्यूबवेल 4 नए दोबारा लगा दिए हुए हैं। एक ट्यूबवेल वो है जिसमें पानी मौजूद है, लेकिन अभी उसमें मोटर और पंप्स वगैरह डाल के हमने उसको चलाया नहीं है। लेकिन जो पानी के मामले में सबसे बड़ा हर्डल पैदा होता है, जो परेशानी आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बिजली का बिल है। अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी है कि एच ब्लॉक के अंदर अल्लाह ताला ने हमें पानी का तोहफा दे रखा है, जो कि हमारे सराउंडिंग एयरपोर्ट सोसाइटी, PWD, कुरान टाउन या दूर दराज जो भी हमारे साथ मुहल्का सोसाइटीज़ भी हैं, वो इस परेशानी में मुब्तला रहते हैं कि उनके एरियाज़ में पानी ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एच ब्लॉक में वाफर पानी मिकदार है। यहाँ से PWD पानी अपना लेके जा रही है और उन्होंने रेंट पे जगह ली हुई है। हमें यह भी मसला नहीं है, हमारी अपनी जगह है, एच ब्लॉक हमारे भाई हैं, तो वहाँ पे भी हमारा एक ट्यूबवेल फालतू है। लेकिन अभी बिजली का बिल जो है ना, वो तमाम मामलात पे, तमाम मसले मसाइल पे पानी फेर के रख देता है, जिसकी वजह से हम मुशावरत के साथ इंशाल्लाह इसका हल ढूंढेंगे और पानी ही हमारा
پہلی ٹارگٹ پانی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ پاک نے چاہا تو پراپرٹی کا کام بھی آج تھوڑا سلو ہی ہے، لیکن میری کوئی پراپرٹی بھی سیل ہو گئی. وہ چاہے 5 کروڑ لگے 10 کروڑ لگے، لوگوں سے ہم پھر دوبارہ تھوڑے تھوڑے پیسے جو بھی ان پہ ڈیوز بنے گے وہ اکٹھے کرتے رہیں گے. لیکن میں انشاءاللہ سولر سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اس دفعہ انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ پانی کے مسئلے کو ہم ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہیں، اور اس دفعہ پانی کو انشاءاللہ تعالیٰ حل کریں گے. کیونکہ یہ ہماری مائیں بہنیں جب وہ گھروں میں کام کپڑے دھونے کچھ کرنے، ہم تو لوگ تو باہر آفس میں یا اپنے اپنے کام چلے جاتے ہیں، لیکن وہ میری بہنوں کو، میری باجیوں کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا ٹارگٹ انشاءاللہ تعالیٰ پانی ہوگا، اور اس کو مل جل کے ہم نے حل کرنا ہے. اور جو مختلف کام کیے جن کو میں فنشنگ نہ دے سکا وہ سیکنڈ پریورٹی انشاءاللہ ہوں گے ہمارے. تو یہ مشاورت کے ساتھ سارا انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے. اس میں آپ نے میرا بھرپور ساتھ دینا ہے. اور ہمارے انقلاب گروپ جو تقریباً آلموسٹ جو اس کو تمام جو لیڈ کر رہے تھے، الحمدللہ ان بھائیوں نے ہمیں موقع دیا، انہوں نے میرے کاموں کو دیکھا. ہماری ایم سی کے جو بھی ہمارے ٹارگیٹس ہیں ان کو جو بھی اچیو کرنا، جو کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کیا ہے، لیکن میں اپنے نزدیک کہتا ہوں کہ میں نے وہ نہیں کیا جو میں سوچ کے آیا تھا. لیکن انشاءاللہ ان بھائیوں نے جس طرح ساتھ دیا ہے، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ ہمیں الیکشن میں کامیابی کریں. اور انشاءاللہ جو بھی ہمارے ممبران کی خواہشات ہوگی وہ انشاءاللہ پوری کریں گے. اور پانی کو انشاءاللہ تعالیٰ پہلی پریورٹی میں پانی کو حل کریں گے. لیکن یہ میں آنے والے ٹائم کی نہیں بات کر رہا کہ آگے حل کروں گا، اس پہ انشاءاللہ دن رات میرا ابھی سے کام کر رہا ہے، اور دن رات لگا کے انشاءاللہ پانی کو آپ سے الیکشنوں سے پہلے انشاءاللہ حل کر کے دیں گے. اور باقی جس بھی فنڈز کو جس طرح سے بھی آپ کہیں گے آگے فردر مینج کر کے سولر کے لیے، کیونکہ وہ ایک بڑا پروجیکٹس ہے، لیکن اس کو مجھے کہیں سے بھی پیسہ ارینج ہوتا ہے تو میں لگوا خود دوں گا. لیکن وہ سارے جیسے جیسے پلاٹ جیسے جیسے سائزز ہیں 6 مرلے ہے، اس کے کچھ جو بھی فیزیبلٹی بنی ہے وہ سوسائٹی نے بنا رکھی ہے. ویسے تو کنال پہ اور ہوگا، ایک جیسا نہیں ہوگا. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ چلے آتے رہیں گے، مجھے مل جائیں گے واپس. لیکن پہلے میں اپنی جیب سے انشاءاللہ تعالیٰ سولر کا سسٹم کر کے پانی کو انشاءاللہ بہتر سے بہتر کروں گا. اور آپ تمام بھائیوں کا، بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ایک اچھے عزم کے ساتھ لے کے چلیں گے. اور انشاءاللہ الیکشن میں بھرپور کامیابی آپ لوگوں نے دلانی ہے. آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آپ نے ہمیں عزت دی، انشاءاللہ ہم آپ اس کو 2 گنا عزت دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ میرے بھائی، آپ نے ہمیں موقع دیا، بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق اللہ العظیم. میرے معزز سامعین حضرات گرامی، جب بھی کوئی کام کرو مستقل مزاجی سے کام کرو. آج میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا کہ آج ہمارا ایک پروگرام ہے. بڑے عظیم دوست تھے. میں نے کہا میں اپنی پارٹی کی اجازت کے بغیر کسی پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتا. جو ہوتی ہے مستقل مزاجی سامنے بیٹھے، انہوں نے ملک وسیم صاحب کا نام لیا، عمران صاحب کا نام لیا. میں نے کہا وہ تو ہمارے دوست اور ہمارے بھائی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا آج اپنا ہی پروگرام. میں نے پھر بھائی رضا صاحب کو فون کیا. اس لیے میرے معزز سامعین، الیکشن لڑنا کوئی جرم نہیں، کام نہ کرنا جرم ہے. الیکشن لڑنا کوئی جرم نہیں، کام نہ کرنا جرم ہے. منافقت اور بےایمانی کرنا جرم ہے، سچ بولنا جرم نہیں. میں اکثر بیشتر کہا کرتا تھا اپنے محترم بھائی میاں جاوید صاحب کو کہ میں اپنے سٹیج پر میاں وحید صاحب کو دیکھنا چاہتا ہوں. میاں وحید صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. انشاءاللہ جلسے ہوں گے، خطاب بھی ہوں گے، پروگرام بھی ہوں گے. گل کہندی ہے ویلے دی، گل ہوندی ہے ویلے دی تے پھل ہوندا ہے موسم دا. جدو ویلا آیا تے گلا بھی کر لواں گے تے پھل بھی چکھ لواں گے انشاءاللہ. رضا گودر تنسر گودر تانوں کامیابی میرے اللہ نے دے دیتی ہے. تانوں کامیابی اللہ نے دے دیتی ہے ماں اس واسطے کہ تواڈے اندر ایک خلوص ہے، ایک آجزی انکساری ہے، ایک ملن سازی ہے، اخوت و بھائی چارہ ہے. جب بھی کوئی بات کرتے ہو سامنے نظر آ جائے کہ میرا بھائی ناراض ہو گیا تو اسے معذرت بھی کر لیتے ہو. یہی کامیابی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے میرے مولا اس ٹیم کو اپنے مخلوق کی خدمت کے لیے کامیابی عطا فرما، ہمیں اخوت اور بھائی چارہ عطا فرما، ہمیں انسانی ہمدردی عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں وہ کام کرنے کے توفیق عطا فرما جس پہ تو اور تیرا نبی راضی ہو جائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیری مخلوق راضی ہو جائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تمام آنے والے معزز مہمان کا تہ دل سے مشکور مغرور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔